السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین جن کو مسلمان جو ہے وہ ماں کہتے ہیں رضوان اللہ علیہن، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ہم جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ لقب جو ہے وہ ام المساکین تھا، اور والد کا نام خزیمہ قریش اور از اولاد یعنی بنو بلال بن عامر کی اولاد سے تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 نکاح ہوئے، ایک نکاح طفیل سے، دوسرا عبیدہ سے، اور دونوں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چچا حارث کے بیٹے تھے، اور تیسرا نکاح جو ہے وہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سن 3 ہجری ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 سال یعنی 55 سال، اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 2 ماہ رہیں، اور بعض کتابوں میں 3 ماہ کا بھی ذکر ہے۔ سن 3 ہجری مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں جو ہے حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ان میں خاص بات یہ تھی کہ سخاوت میں جو ہے ممتاز تھیں، اسی بنا پر ان کا لقب ام المساکین رکھا گیا، یعنی مسکینوں اور غریبوں کی ماں۔ نمبر 6 پہ ام المومنین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور اصل نام جو ہے نا ان کا ہند تھا، اور یہ ابی امیہ عرف زاد الراکب قریشی از بنی مخزوم حضرت خالد بن ولید بھی جو ہے وہ اسی خاندان سے تھے، یعنی یہ ان کے والد کا جو ہے وہ ہے لقب، اور جو ہے اس خاندان سے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے نکاح جو ہے وہ پہلا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے نکاح ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی برہ کے صاحبزادے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شریک بھائی بھی۔ اسلام لانے والوں میں تقریباً 11ویں شخص تھے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد، اور پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف کی، اور بدر میں شریک ہوئے، اور جنگ احد میں شریک ہو کر جمادی الاخری 3 ہجری میں ان کے شوہر کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح جو ہے وہ سن 4 ہجری میں ہوا، اور بعض میں 5 کا بھی ذکر ہے، اور ام المومنین کی اس وقت عمر 24 سال یعنی 24 ایئر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 7 ایئر 9 منتھ رہی، یعنی 7 سال 9 ماہ، اور ان کی وفات جو ہے وہ مدینہ میں 60 ہجری بعمر جو ہے وہ 84 سال، یعنی کہا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ یہ سب ازواج میں جو ہے وہ سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ اسلام میں جو ہے وہ بہت پختہ تھی، اور مدینہ آنے کے وقت جو ان کے پہلے شوہر تھے ان کے ساتھ یہ ہجرت کرنا چاہتی تھی، مگر جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی اجازت نہیں دی، اور ان کے شوہر نے جو ہے وہ بیوی بچوں کی پرواہ کی بغیر ہجرت کی، اور پھر جنگ احد میں کیا ہوئے، شریک ہو کر شہید ہوئے، اور بعد میں پھر یہ خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی۔ نمبر 7ویں نمبر پر ہیں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جحش، اوپر تھا لقب ام المساکین، اور ان کا لقب ام الحکم، اور دختر تھی امیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ جحش بن ایاب اور قبیلہ خزیمہ سے ان کے والد کا نسب، اور پہلا نکاح جو ہے ان کا حضرت زید بن حارثہ سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح 5 ہجری کا ہوا۔ ام المومنین کی عمر اس وقت 36 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تقریباً یہ 5 سال 4 ماہ رہیں، اور ان کی وفات جو ہے مدینہ میں 20 ہجری 41 سال کی عمر میں تقریباً ان کی وفات ہوئی۔ اور اس نکاح سے جو ہے وہ عرب کے اس مشہور عقیدہ باطل کو جو ہے وہ ہوا کہ یعنی پہلے لوگ سمجھتے تھے جو لے پالک کا رشتہ یعنی خاص بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے۔ نمبر 8ویں نمبر پہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد جو ہے وہ حارث بن ابی زرار قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ پہلی شادی جو ہے وہ مصالح بن صفوان مستلق سے ہوئی، اور یہ جو ہے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ان کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا شعبان 5 ہجری میں، اور ام المومنین کی عمر اس وقت 16 تھی، اور بعض کتابوں میں 20 سال بھی لکھی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال 2 ماہ تھی، 57 سال 6 ماہ تقریباً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں یہ 5 سال رہیں، اور مدینہ طیبہ میں باعمر 65 سال کی عمر، یا بعض میں جو ہے وہ 71 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ غزوہ بنو مستلق میں گرفتار ہو کر حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی، اور انہوں نے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا، مگر اس شرط پہ کہ روپیہ ادا کریں گے، اور روپیے کے متعلق امداد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ ادا کر دیا، اور چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں قبول فرما لیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ 100 آدمی جو اس قبیلے کے گرفتار کر کے غلام بنائے جا چکے تھے مسلمانوں نے فوراً آزاد کر دیے۔ نمبر 9 پہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل نام رملہ تھا، اور دختر صفیہ بنت ابو العاص۔ ابو سفیان بن امیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دشمن جو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، قریش از خاندان بنو امیہ سے تھی۔ پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 6 ہجری کو آئیں، اور ان کی عمر 36 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زائد تھی، اور تقریباً یہ 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور مدینہ طیبہ میں باعمر 72 سال کی عمر میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ شوہر کے ساتھ ان کی خاص بات یہ تھی کہ شوہر کے ساتھ جو ہے حبشہ گئی تھی، مگر شوہر کیا تھا؟ شرابی تھا، اور وہاں کے لوگوں سے مل کر اسلام سے پھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو نکاح کا پیغام بھیجا، اور ابو سفیان پر جو حضرت حبیبہ کے باپ تھے اس کا کیا اثر ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ صلح کے زمانے میں ابو سفیان مدینہ آئے، بیٹی سے ملنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان بولے میرے بعد بیٹی بگڑ گئی ہے۔ نمبر 10 یہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ان کے دور کا ایک یہ خاص واقعہ۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان کا نکاح جو ہے پہلے کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح ہوا جو خیبر کا سردار تھا اور جنگ خیبر میں مارا گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس سے پہلے سلام بن مشکم یہودی سے نکاح ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح جمادی الاخری سن 7 ہجری میں ہوا، اور اس وقت حضرت صفیہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تقریباً، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 سال رہیں، اور مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہوئی 60 سال کی عمر میں۔ نمبر 11ویں نمبر پہ تھی حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی ماں شریک بہن۔ پہلا نکاح جو ہے وہ ابن عبد العزیٰ سے ہوا، اور دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ذی القعدہ 7 ہجری بموقع عمرہ قضاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے گئے تھے، تو ام المومنین کی عمر اس وقت 36 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال تھی، اور 3.25 سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 3.25 سال تقریباً رہی، اور ان کی وفات جو ہے بمقام صرف جہاں نکاح ہوا تھا، یعنی جس جگہ نکاح ہوا تھا وہیں ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ آج ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ لے کے آئیں گے ایک نئی ویڈیو، اور تب تک کے لیے جو ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔